اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں تحقیق ہے کہ اصل میں کیا وجہ بنی کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر بھی انہوں نے تفصیلی گفتگو کی اور تحقیق کا آغاز کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو پبلک کروں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تو اس وجہ سے میں اس سانحے کی وجہ سے میں اپنی پولیٹیکل گفتگو جو ہے اس کو نہیں کروں گی آج۔ آپ نے اگر کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ سوال کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسی دور میں جو 4 ساڑھے 4 سال میں جو پچھلا دور تھا، جس میں وزیر اعظم اس ملک کے، ان کو میڈیا پریڈیٹر جو آرگنائزیشنز انٹرنیشنل ہیں وہاں کہا گیا، اور اسی دور کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے 7 پوائنٹس میں اضافہ بھی اسی آرگنائزیشن نے کیا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو پیرامیٹر ہوتا ہے، آپ کی جو فریڈم آف ایکسپریشن کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، وہی اس بات کا تعین کرتے ہیں۔ باقی آپ نے جو بات کی اس میں ہمیشہ ہم جو فریڈم آف ایکسپریشن اور سینسرشپ، ہم اس کے وکٹم رہے ہیں۔ میری جماعت، ہمارے قائدین، میاں محمد نواز شریف، مریم نواز، ایک لمبی فہرست ہے، شہباز شریف صاحب جو اب پرائم منسٹر ہیں، تو ہم کوئی ایسی پالیسی یا کوئی ایسی چیز نہیں کرتے جس سے اس پہ قدغن لگے، لیکن اور اس کا جو ثبوت ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے جو انڈیکیٹر ہیں اس میں اضافے کا ہے۔ جی میڈم، میرا نام ایج خانزادہ ہے اور میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور کا سیکریٹری ہوں۔ آپ نے جو کچھ فرمایا، ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ ہرگز ایسا سلوک نہیں کرتے، لیکن بامر مجبوری آپ کی حکومت اور آپ صحافیوں کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے۔ میں پورے پریس کلب، پوری پاکستان کی پریس فیٹرنیٹی کی طرف سے یہ جو پیمرا ترمیمی آرڈیننس میں آپ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے تالاب میں پھینکنا چاہتے ہیں، خدا کے واسطے ایسا مت کیجیے۔ میں کوئی سوال نہیں کرتا، میں آپ سے یہ دیکھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے کسی فریق کی طرف سے، کسی فرد کی طرف سے مشاورت کی گئی ہے، تو کسی سے کوئی مشاورت نہیں۔ دیکھیں بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ میڈم میری عرض سن لیجیے، سوال ختم ہو، ہم سوال نہیں کر رہے، ہم آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے صحافیوں کو تالاب میں مت پھینکیں۔ دیکھیں بھائی، میں نے آپ کی بات سن لی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشرف کا کالا قانون رہے 2002 کا، میں بھی خوش، آپ بھی خوش، اسی طرح معاملہ چلتا ہے۔ یہ 2002 کا پیمرا آرڈیننس، اس وقت ایک ڈکٹیٹر نے یہ قانون بنایا تھا، اس میں مشاورت کا عمل جاری ہے۔ میں نے ہمیشہ تنقید کو بھی خندہ پیشانی سے ایکسیپٹ کیا ہے، اور میں بالکل کسی قسم کی نہ بحث میں پڑوں گی، بلکہ 12 مہینے کا مشاورتی عمل مکمل ہونے کے بعد اس وقت بھی اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ میں یہ مشاورت جاری ہے۔ جب تک آپ کا آخری اعتراض قانون کے آخری نقطے پر بھی رہے گا، ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی جس کے اوپر آپ کا اعتراض ہو، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا قانون ہے، یہ میرا قانون نہیں ہے۔ میڈم، میرا نام چاند نواب ہے، ARY نیوز سے تعلق ہے۔ جو آپ کی اتحادی ہے، MKM اور جماعت اسلامی بھی مردم شماری پہ تحفظات ہیں، وہ ابھی تک برقرار ہیں دونوں کے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ چل اسی کا ایک ہی جواب۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا کل میٹنگ ہوئی، جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی، جس میں جو ممبرز ہیں کاؤنسل آف کمپلینٹ کے، اس کے علاوہ جو وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں صوبوں کے، اس کے علاوہ MQM کو، پیپلز پارٹی کو، JUIF کو، پاپ پارٹی کو، جتنے جو چھوٹی جماعتیں بھی ہیں صوبوں کی، ان کو، کیونکہ جماعت ہوتی ہے، چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی۔ ایک ووٹ بھی پرائم منسٹر ان کی مشاورت کے بغیر، جس کا پارٹی کا ایک ممبر بھی پارلیمنٹ میں ہے، ان کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ تو کل کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وہ میٹنگ چیئر کی، اور اس میں یہ تمام لوگ، تمام جماعتیں موجود تھیں، اور یونینمسلی جو ڈیجیٹل سینسز ہے اس کو نوٹیفائی کیا گیا۔ جی میڈم میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا، یہ پولیٹیکلی ایڈمنسٹریٹیولی انتظامی سوال ہے
کہ پاکستان گرین انیشیٹو ہے جو اس کا ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک کوشچن، سوری دوبارہ بتائیں. پاکستان گرین انیشیٹو ہے جو جس کے ذریعے کارپوریٹ فارمنگ انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے بے زمین ہاری ہیں، ان کو زمینیں نہیں دی گئی، فوج کے ذریعے یہ کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ اتنی زمین، ملینز ہیکٹرز کی زمین کہاں سے آئے گی اور پانی کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ جہاں پر ہم موجود ہیں اس صوبہ سندھ میں ہی ہمیشہ پنجاب اور سندھ میں پانی کا ایشو رہتا ہے، اور جو زمینیں ہیں وہ صوبائی سبجیکٹ ہے، تو یہ کہاں سے؟ میرے خیال میں آپ SIFC کی بات کر رہے ہیں، جس کے اندر ایگریکلچر گرین انیشیٹو کی آپ بات کر رہے ہیں. دو ہمارے پاس آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح کشکول پھیلائے، لوگوں کے ہاتھ سے پیسے مانگتے رہیں، قرضے مانگتے رہیں، لون مانگتے رہیں، اور دوسرا اور IMF سے قرضہ لیتے رہیں، اور ان کے شرائط کے اوپر جو پھر آگے اگریمنٹ کہتا ہے وہ کرتے رہیں. دوسری آپشن جو ہے جو پوری دنیا میں ہوتی ہے کہ جو انویسٹر ہے، اور یہ انویسٹمنٹ کسی طرح بھی لوکل انویسٹمنٹ کو اس کے اوپر ممانعت نہیں ہے. اگر آپ کا لوکل لیول کے اوپر کوئی بزنس ہے، کارپوریٹ سیکٹر ہے، آپ کی کوئی کاشتکاری ہے، آپ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے، اب دنیا کے باقی ممالک میں ہول آف گورنمنٹ، ہول آف سسٹم، کیونکہ جو انویسٹر ہوتا ہے وہ ان بیوروکریٹک ہرڈلز اور ریڈ ٹیپزم سے نہیں گزرنا چاہتا جو ڈسکریج کرتی ہے اس کو اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو یہ 5 سیکٹر کے اندر SIFC ایک ہول آف سسٹم اپروچ کے ساتھ وزیر اعظم نے ان تمام اداروں کو اکٹھا کیا ہے جہاں سے اب مائننگ اگر ہے تو اس کے اندر اداروں کا رول ہے. مائننگ کے اندر جو لینڈز ہیں، جو مائننگ کا پورا پروسیس ہے، ان کے اندر ان کی سٹیک ہوتی ہے. تو ان تمام، یہ کسی کے حوالے نہیں کیا جا رہا، یہ زمینیں کسی کے، یہ ایک پروپیگنڈا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال میں کل ایک ڈیجیٹل پورٹل کا قیام کیا جا رہا ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے SIFC سے ریلیٹڈ 5 سیکٹرز کے اندر جو انویسٹمنٹ کا پروسیس ہے اور اس کا جو پورا طریقہ کار ہے اس کو ڈیجیٹل پورٹل پہ ڈال کے آپ سب کو ایکسیس دی جائے گی. وہ جنرل پبلک پورٹل ہوگا جس میں آپ کے تحفظات جو ہیں، جی نہیں، پانی اور زمینیں پاکستان کے پاس بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پہ، ہم اگر اس کو صحیح طرح سے استعمال کر لیں. اور صوبے جو ہیں SIFC کے ممبرز ہیں، تمام صوبوں کی چیئر SIFC کے اندر ہے، تمام جو وزارتیں ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کے حوالے کر دی گئی ہے. یہ ایک پورا پروسیس، ایک پوری پلاننگ کے ساتھ، تاکہ جو انویسٹر ہو اس کے پاس ون ونڈو آپریشن ہو، ہول آف سسٹم اپروچ ہو. یہ دنیا کے اب یہ قطر میں ہو رہا ہے، اب یہ UAE میں ہو رہا ہے، یہ اب سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے، یہ اب ایران میں ہو رہا ہے، یہ اب عراق میں ہو رہا ہے، یہ اب جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اس میں ہو رہا ہے، تاکہ جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے اس کا ایک ہی ون ونڈو آپریشن ہو. وہیں اس کی انویسٹمنٹ جو ہے جس سیکٹر میں ہونی ہے اس سیکٹر سے ریلیٹڈ وزارت کا فوکل پرسن وہاں موجود ہے. یہ پورے پروسیس کو اسٹریم لائن کر کے 2.5-3 سال NOCs نہیں ملتے اگر کوئی انویسٹمنٹ آنی ہو. کون کس ملک میں کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ پھرتا رہے ایک وزارت سے دوسری وزارت، تیسری وزارت. تو ایک افیکٹو ون ونڈو ہول آف گورنمنٹ، ہول آف سسٹم کا ایک کانسیپٹ دے کے 5 سیکٹرز کے اندر یہ انویسٹمنٹ کا بندوبست کیا جا رہا ہے. اور اس میں پاکستان کا ڈومیسٹک کارپوریٹ سیکٹر، پاکستان کے اندر جو بزنس انٹرسٹ ہیں اور فورن انویسٹمنٹ جو ہے، ان سب کا ایک کنسورٹیم ہے جس کے ذریعے ان 5 سیکٹر میں انشاءاللہ، اور یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ معاشی استحکام کا بندوبست ہے کہ جس کے ذریعے ہمارا انحصار قرضوں پہ کم ہوگا اور ختم ہوگا اور معاشی استحکام آئے گا اور ہم سر اونچا کر کے اپنی مرضی کے مطابق پاکستان کی عوام کو ریلیف دے سکیں. میڈم میرا نام جاوید قریشی ہے، INP نیوز نیٹ ورک سے میرا تعلق ہے. بھائی میرا 5 بجے پلیز میٹنگ پہ آ جائیں گے. جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب آپ کی گورنمنٹ کا بہت تھوڑا عرصہ رہ گیا، پتہ نہیں کب 3 دن، اور اسمبلیز بھی، تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے کوئی نام فائنل ہوا؟ بہت سارے نام چل رہے ہیں. تین سوال اور 3 آخری سوال. پہلا سوال نگران وزیر اعظم کو اپوائنٹ کرنا
वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर का आईनी जिम्मेदारी है, मुशावरत जारी है। इंशाअल्लाह जो भी फैसला उन दोनों के दरमियान होगा उसका पाकिस्तान की आवाम के सामने ऐलान होगा। दूसरा आपने कहा कि डीलिमिटेशन और इलेक्शन की बात की आपने, वो तो तीसरा सवाल था ना। दूसरा सवाल वो मैं वैसे देना पहले चाहती थी लेकिन ऑर्डर ये है कि उस ऑर्डर में देना है। तो दूसरा ये सवाल आपने किया कि जो ये जैसे एक कौमी फरीज़ा था कि सेंसस हो गया, तमाम सूबे उससे एग्री करते हैं और उसको नोटिफाई कराना चाहते थे। डिजिटल नोटिफिकेशन ऑफ द सेंसस कौमी आइनी फरीज़ा CCI का था, जो कल तमाम सूबों ने वज़ीर आज़म की सदारत में यूनानिमसली नोटिफाई किया। इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हम अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर इंशाअल्लाह 9 तारीख का प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है मुशावरत के साथ हमारी गवर्नमेंट की ख़त्म होने की मुद्दत की समरी सदर को अरसाल हो जाएगी और उसके बाद उसके मुताबिक 3 महीने में इलेक्शन होने हैं। और जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपनी तैयारी जो है ऑलरेडी इसके ऊपर शुरू कर दी है, लेकिन ये आइनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और इंशाअल्लाह वो मुकम्मल करेंगे। और मुल्क में इलेक्शन का तसलसल जो है और जमहूरियत का जो एक कंटिन्यूटी है उसका जारी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आपने बात की। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो नाम है कि जिन्होंने पाकिस्तान की दिफा को मजबूत किया, नाकाबिल तस्खीर बनाया। मुल्क के अंदर अगर कोई मोटरवे और सड़कों का जाल है वो नवाज शरीफ ने बनाया। 14,000 मेगावाट बिजली बनाई, दहशतगर्दी ख़त्म की, CPEC मंसूबा लेकर आए। उस वक्त तो CPEC के ऊपर भी प्रोपोगेंडा चला था, आपको याद होगा, जब D चौक में कब्रें खोदी जा रही थी। तो ये वो नाम है जिसने हमेशा मुल्क की खिदमत की है, मुल्क को तामीर किया है, मुल्क की जमहूरियत को तक़वियत दी है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम इस फ़र्क को जानती है कि तामीर और तखरीब में क्या फ़र्क होता है और साजिश में क्या फ़र्क होता है। और अगला इलेक्शन इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की आवाम के पास जाएगी। पहली बात तो गवादर CPEC का नहीं, पाकिस्तान का झूमर है। हमारी जो माशी शाहरग पहले कराची को कहते हैं, लेकिन ये पूरा खित्ता जो है साउथ का, इसका पूरा जो माशी इन्हिसार है वो बंदरगाहों के ऊपर है और बिज़नेस के ऊपर है, लॉजिस्टिक्स, वहाँ से पूरी ट्रांसपोर्टेशन का एक जो कॉन्सेप्ट है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का, उसमें उसकी अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी अहमियत को जानते हुए मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2014 में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत गवादर से की थी। ये इसी अहमियत की वजह से की थी और ये इसी तरह जारी रहेगी। 4-4.5 साल जो CPEC के मंसूबे जिसमें गवादर पोर्ट इंक्लूडेड है उसको मुंजमद कर दिया गया, रोक दिया गया, कंट्रोवर्शियल बनाया गया, उस इन्वेस्टमेंट को कंट्रोवर्शियल बनाया गया। उसको वापस आके 15 माह में शहबाज शरीफ साहब ने उन मंसूबों को शुरू किया और उसको मुकम्मल करके उसकी दोबारा कंटिन्यूटी की जो राह है उसको स्टार्ट किया है। तो इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें, तरक्की के मंसूबे इसी तरह जारी रहेंगे। और पाकिस्तान की आवाम ने हम पर एतमाद किया, हमें वोट दिया, तो तरक्की का ये सफ़र जो 14 माह में माशी इस्तेहकाम की तरफ लेकर आए हैं, मईशत को रेस्क्यू करके उसको रिकवर करके उसकी रीबिल्डिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये इसी तरह यहीं से इसका आगाज़ होगा। पहले आपको वेलकम करते हैं और दूसरा जमजम सईद GTV न्यूज़ से। मैडम ये बताइएगा 3 दिन ही बाकी है, तो इतनी महंगाई में पेट्रोल बम, क्योंकि मैं भी अफोर्ड नहीं कर पाई, तो आप जाते जाते क्या समझते, थोड़ा रिलीफ देते हुए जाएंगे आवाम को या एक और बम गिराएंगे? देखें, पेट्रोल बम तो हमने ज़मान पाक में सुना, उसके बाहर, उससे पहले तो मैंने कभी पेट्रोल बम का नाम ही नहीं सुना था। और बने और उससे पुलिस वालों के सर फटे और उससे रेंजर्स की गाड़ियां जली और उससे पुलिस की गाड़ियां जली। उसके बाद हमने वो देखा 9 मई को, जब हसास तनसीबात पर हमले हुए, हॉस्पिटल्स पर हुए,
शोहदा की यादगारों के ऊपर हुए, स्कूलों पर हुए, एम्बुलेंसेस पे हुए, तो हमने पेट्रोल बम की वो तमाम चीज़ें को एग्जीक्यूट होते, जिसका मास्टरमाइंड जो है वो मिस्टर इमरान खान साहब थे, वो हमने देखा। तो जो पेट्रोल बम गिरा कर गए मार्च 2022 में IMF के प्रोग्राम को, अपने किए हुए प्रोग्राम को, मईशत को तबाह करके IMF में गए। नवाज शरीफ साहब ने तो 14 में शुरू किया और 16 में खुदाफिज कर दिया, हमेशा के लिए पहला प्रोग्राम मुकम्मल करके। तो फिर क्यों गया IMF के प्रोग्राम में, क्यों मईशत को तबाह किया? जो 6.1% की तरक्की पर मईशत ग्रो हो रही थी, महंगाई 3.4% पे थी, खाने पीने की अशिया की महंगाई 2.4% पे थी, तो क्यों IMF के प्रोग्राम में गए? क्योंकि मईशत को तबाह किया। और उसके बाद IMF के प्रोग्राम, अपने किए हुए प्रोग्राम को सस्पेंड किया, वायलेट किया, और जिस वक्त मार्च 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इक़्तिदार को जाते देखा, तो अपनी दी हुई जो प्राइस थी उसको रिवर्स किया और उसको वायलेट करके गए, जिसको हमने आते ही रीनिगोशिएट करने के लिए डायलॉग शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो 9 माह के लिए है वो इन प्लेस है। ये महंगाई का बम भी उन्होंने गिराया, ये महंगाई का पेट्रोल बम भी उन्होंने ही गिराया, और मुल्क को महंगा करने का बम भी उन्होंने ही गिराया, और पेट्रोल बम फाड़ कर लोगों के, पुलिस वालों के सर भी उन्होंने ही फाड़े। माशाल्लाह ये तमाम चीज़ें उन्हीं के उसमें जाती हैं, जो परफॉर्मेंस उन्होंने 4 साढ़े 4 साल की।